الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد نبی الرحمہ، شفیع معظم، رب کے محبوب، دانائے غیوب، صاحب علم نشرح، معصوم آمنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناز میں اپنی عقیدت و محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ناچیز آپ کے سامنے حاضر ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے حق اور سچ بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع نہایت ہی اہمیت کا حامل، آج کا ہمارا موضوع نہایت ہی عزتوں والا، برکتوں والا، شانوں والا موضوع ہے۔ یعنی میری مراد آج کا موضوع شب قدر ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس پورے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو شب قدر کی عبادات کے بارے میں آگاہ کیا جائے اور شب قدر کی رات کی جو نشانیاں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کی جائے، اور انشاءاللہ میری بھرپور کوشش ہوگی کہ شب قدر کے فضائل پر بھی آپ سے ہم کلام رہوں۔ آپ دعا گو رہیے گا میرے لیے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک چونکہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے تو یہ تو ویسے ہی برکتوں، رحمتوں والا، انعاموں والا مہینہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس مہینے کو چاند چار لگاتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک اور بھی کرم کیا۔ وہ کرم شب قدر کی صورت میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ سامعین محترم، ایسا مہینہ کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں یہاں تشریف فرما نہیں ہوں گا پھر کیا حالت ہوگی؟ میری امت کو میرا سلام کون پہنچائے گا؟ رب نے فرمایا، اے میرے محبوب فکر نہ کر،
سلام ہی حتی مطلع الفجر، محبوب قیامت تک تیری امت پر سلامتی نازل کرتا رہوں گا۔ سامعین محترم، یقیناً ضرور بضرور کہ یہ دنیا کی شان و شوکت، یہ دنیا کی رنگ، یہ دنیا کی خوبصورتی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے والضحیٰ کے صدقے ہمیں عطا فرمائی۔ اس دنیا کا وجود رب تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نعلین کے صدقے اس دنیا کا وجود فرمایا، اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی۔ حدیث قدسی میں رب نے فرمایا، محبوب لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب اگر ہم آپ کو پیدا نہ فرماتے، محبوب اگر ہم آپ کی صورت کو پیدا نہ فرماتے تو مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہم اس دنیا کو بھی پیدا نہ فرماتے۔ آگے دوسرے حدیث قدسی میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب اگر ہم آپ کی صورت کو اس دنیا میں مبعوث نہ فرماتے تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا۔ تو یہ تو واضح طور پر مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا رب تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں ملی۔ یہ دنیا کا مال و متاع حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے ملا، ہمیں رحمان ملا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے، ہمیں قرآن ملا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے، ہمیں رمضان ملا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے، اور ہمیں شب قدر ملی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نعلین کے صدقے۔ اور پھر رب تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اور برکت سے اس شب قدر کے جو فضائل بیان کیے، اور جو رب تعالیٰ نے اللہ رب العزت نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کرم کیا، انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سامعین محترم، پہلے سمجھ لیں کہ شب قدر کون سی رات ہے، کب آتی ہے، کیسے آتی ہے، اس کی نشانیاں کیا بیان فرمائی ہے۔ تو رب تعالیٰ کے قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے آپ کو پوری ایک سورہ قدر رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں آپ اندازہ اس بات پر لگائیں کہ یہ رات اتنی برکتوں والی رات ہے کہ رب تعالیٰ نے اس رات کے لیے اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں پوری سورت نازل کر دی، سورہ قدر۔ رب نے فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو شب قدر کی رات ہے وہ 1000 سال کی عبادتوں سے افضل رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات تمام رحمت کے فرشتے اللہ رب العزت اس دنیا میں مبعوث، اس دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس دنیا میں جب رحمت کے فرشتے آتے ہیں تو مسلمانوں کی جھولیوں کو بھر دیتے ہیں۔ جب مسلمانوں کی جھولیاں رب کی رحمت کے فرشتوں سے بھر جاتی ہے، پھر رب کے جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ دارالحرب میں نان مسلمز یعنی غیر مسلموں کے اوپر رب تعالیٰ کی وہ رحمت ہوتی ہے، اور اس رحمت کے صدقے محدثین نے لکھا کہ اس رحمت کے صدقے رب تعالیٰ یہودی، نصرانی اور کرسچنز جو بھی لوگ ہیں ان کو رب تعالیٰ ان کے دل میں ایمان کی دولت نصیب فرما دیتا ہے۔ اور یہ آئے دن جو ہم سنتے ہیں کہ ایک کرسچنز نے اللہ رب العزت کا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، یہ سب شب قدر کی فضیلت ہے۔ اور ہم سنتے رہتے ہیں نصرانی نے کلمہ پڑھ لیا، تو یہ سب محدثین کرام نے لکھا کہ شب قدر میں جو رحمتیں مسلمانوں کی جھولیاں رب تعالیٰ کی رحمتوں سے بھر جاتی ہے، اس کے بعد جو رحمتیں بچتی ہیں وہ رحمتیں دارالحرب میں غیر مسلموں کے اوپر تقسیم کر دیتا ہے میرے رب۔ سبحان اللہ، رب تعالیٰ کی رحمت کتنی جوش میں آتی ہے اس رات۔ آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ رب تعالیٰ کی رحمت اتنی جوش میں آ جاتی ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے مسلمان بندے، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر تو یہ رحمت ہے ہی ہے، اور یہ رحمت اتنی نہیں، کوئی لمیٹڈ رحمت نہیں ہے، ان لمیٹڈ رحمت ہے، اور یہ اتنی رحمت ہے کہ رب تعالیٰ نے مسلمانوں کی جھولیاں اس رحمت سے بھر دی ہے۔ اور جب مسلمانوں کی جھولیاں بھر دی دارالحرب میں آ کر، پھر کتنا امین ہے میرا رب، اتنی رحمتوں والا ہے۔ سامعین محترم، شب قدر آتی کس رات کو ہے؟ شب قدر کا ہمیں پتہ کیسے لگے گا کہ کس رات کو آتی ہے؟ تو سنیے گا، حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھایا کرتے تھے۔ آپ حضرت قسم کھایا کرتے تھے کہ مجھ سے قسم لے لو کہ 27ویں شب کو ہی شب القدر ہے، کہ مجھ سے قسم لے لو
کہ جو شب قدر ہے وہ 27ویں شب کو ہی ہے۔ اور پھر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں دو بار شب قدر کو پایا۔ بایزید بستامی کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 2 بار شب قدر کو پایا، اور وہ دونوں راتیں شب قدر کی رات تھی، یعنی وہ دونوں راتیں 27ویں رات تھی، 27ویں کی رات تھی وہ دونوں راتیں۔ حضرت بایزید بستامی بہت بڑے بزرگ ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں نے زندگی میں 2 بار شب قدر کو پایا، اور وہ دونوں بار جب بھی میں نے شب قدر کو پایا وہ 27ویں شب تھی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور بزرگ آپ فرماتے ہیں، ابو الحسن ایک بزرگ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں ہر سال شب قدر کو پاتا ہوں۔ اور پھر لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں، میرا یہ تجربہ رہا ہے کہ اگر پہلا روزہ پیر کو ہوگا تو شب قدر جو ہوگی وہ طاق راتوں میں، آخری 10 راتوں میں جو طاق راتیں ہوتی ہیں 21 تاریخ کو ہوگی۔ اگر پہلا روزہ، غور سے سماعت فرمائیے گا، ہو سکے تو نوٹ بھی کر لیجئے گا کہ اگر پہلا روزہ پیر کو ہو تو شب قدر جو ہوگی وہ 21ویں شب کو ہوگی، وہ 21ویں شب کو ہوگی۔ اور اگر پہلا روزہ جمعرات کا ہوگا تو شب قدر جو ہوگی وہ 25ویں تاریخ کو ہوگی، اور اگر پہلا روزہ جمعہ یا منگل کا ہوگا تو شب قدر 27 کو ہوتی ہے۔ اگر پہلا روزہ جمعہ یا منگل کو ہو تو شب قدر کون سی رات کو ہوگی؟ 27ویں شب کو شب قدر ہوگی، اور اگر پہلا روزہ اتوار یا بدھ کا ہو تو شب قدر جو ہوگی وہ 29 کو ہوگی۔ اور یہ تجربہ رہا ہے، آپ نے فرمایا، تو اس سال کی مناسبت سے آپ حساب لگا لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس وقت ہم نے کس دن روزہ رکھا تھا، اس دن کے حساب سے آپ ان دنوں میں کیلکولیٹ کر کے آپ حساب لگا لیں گے، آپ کے سامنے آ جائے گا کہ 27ویں شب کو تھی، 21ویں شب کو تھی، 25ویں شب کو تھی، 29ویں شب کو تھی۔ لیکن یہ بات طے شدہ ہے اور حدیث مبارکہ میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے، اور واضح طور پر حدیث مبارکہ میں آ چکی ہے کہ شب قدر آخری جو عشرہ ہے رمضان المبارک کا اس میں ہوتا ہے، اور اسی میں شب قدر کو ڈھونڈا جائے۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی مہینے کو، یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے جو آخری عشرہ ہے، اسی کو فرمایا کہ اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈ لیا کریں، انشاءاللہ العزیز ان طاق راتوں میں آپ شب قدر کو پا لیں گے۔ تو سامعین محترم، یہ تو ہوا شب قدر کی نشانیاں، واضح طور پر نشانیاں ہوتی ہے۔ شب قدر جب انسان شب قدر کو پا لیتا ہے تو شب قدر کو جب وہ پاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ انسان دعا کیا کرے۔ دعا کون سی کیا کرے؟ کہ جب انسان شب قدر کو پا لے وہ اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کیا کرے، اور سب سے بڑی دعا ایمان کی سلامتی کی ہے۔ اور اللہ رب العزت شب قدر کی رات جس کو نصیب فرما دیتا ہے اس کی تمام جو بھی وہ دعائیں کرے گا اللہ رب العزت اس کی وہ دعائیں قبول فرما دے گا۔ اس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑے رہنا، یعنی قیام کرنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا، بارگاہ صمدیت میں گریہ وزاری کرنا، بارگاہ صمدیت میں گڑ گڑا کر مانگنا، اس کے جو بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام میں کھڑا رہتا ہے اللہ رب العزت اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ شب قدر کی فضیلت ہوئی۔ اسی طرح شب قدر یعنی اتنی برکتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے، میں آپ سے پھر عرض کرتا چلوں کہ شب قدر کی جو فضیلت رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں اس پوری سورت کو نازل فرما دیا جو کہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں لیلۃ القدر کی جو دعا ہے، وہ جو اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی دعا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ سے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی جو دعا ہے وہ دعا یہ ہے کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ عائشہ فرماتی ہے کہ یہ شب قدر کی لیلۃ القدر کی دعا ہے کہ اللہم
انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اور دوسری حدیث مبارکہ میں یہ بھی الفاظ ملتے ہیں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ الغرض یہ تمام دعائیں اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سکھائی، ہمیں بتائی، اور حدیث مبارکہ میں بھی ہمیں بتایا کہ شب قدر میں جو قیام ہے اس کا جو ثواب ہے اس کے تمام پچھلے گناہ اس امتی کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے جو شب قدر میں قیام کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کے طاق رات آتی تھی، یعنی رمضان مبارک کے آخری عشر آتا تھا، تو طاق رات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو بھی تعلیم، خصوصاً تعلیم فرمایا کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی تاکید کے ساتھ یہ تعلیم فرمایا کرتے تھے کہ شب قدر میں عبادات کیا کریں، عبادات کیا کریں، عبادات کیا کریں۔ اسی طرح میں نے آپ کے سامنے بہت بڑی حدیث مبارکہ اور بھی بہت ساری حدیث مبارکہ شب قدر کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں ارشاد فرمائی، اور شب قدر یقیناً بڑی رات ہے، اور یہ بڑی رات اللہ رب العزت کسے بھی نصیب فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم محدود نہیں ہے، کسی پر بھی یہ کرم ہو سکتا ہے، کسی پر بھی اس کرم کی، اللہ رب العزت کی یہ کرم، یہ نوازشیں یہ ہو سکتی ہیں۔ تو سامعین محترم، 27ویں رمضان مبارک کی جو شب ہے، خصوصاً اس شب کو کوشش کیا کریں کہ اللہ رب العزت کو راضی کر لیا جائے، اور یہ ضروری نہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں آیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نکلے اور اپنے صحابہ سے یہ کہنے کے لیے نکلے کہ میں ان کو بتا دوں کہ شب قدر کس رات ہوتی ہے، لیکن پھر جب صحابہ کی گفتگو سنی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام رک گئے، اور پھر صحابہ یہ بھی فرماتے ہیں، اور علماء سے بھی ہم نے یہ سنا، اور علماء نے بھی یہ لکھا کہ جو شخص طاق رات کو، رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں کو شب قدر کی نیت سے وہ جاگتا ہے، قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی نیت کی وجہ سے اسے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ شب قدر کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ شب قدر میں ہم اللہ رب العزت سے گریہ وداری کر کے مانگیں، اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سامعین محترم، شب قدر بہت بڑی رات ہے، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ شب قدر میں اللہ رب العزت کو منا لیں۔ روٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ہم سے روٹھ گیا ہے۔ اب دیکھیں، ہم پر اگر یہ اتنی بڑی وبا مسلط کر دی گئی ہے تو یہ وبا ایسی مسلط نہیں ہوئی ہے، کچھ وجہ ہے اس کی، ہم سے رب تعالی ناراض ہے، اور اب بھی اللہ رب العزت نے ہمیں اس وبا سے بچائے رکھا ہے۔ اگر جو اس وبا میں مبتلا ہے، اللہ رب العزت اس طاق رات کے صدقے، اس بڑی رات کے صدقے اللہ رب العزت اسے اس وبا سے نجات عطا فرمائے۔ جو لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ہم ان کی بخشش کے لیے دعا گو ہیں، اور جو بیمار ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ رب العزت انہیں نیک تندرستی عطا فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ لیکن سامعین محترم، ناظرین کرام، غرض یہ ہے کہ شب قدر ہمیں اتنی برکتوں والی رات ملی ہے، تو کیا اس برکتوں والی رات کو ہم ایسے ضائع کر دیں؟ پھر تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں کہ ہم شب قدر جیسی عظیم رات کو، سعادتوں والی رات کو، برکتوں والی رات کو ایسے ہی ضائع کر لیں۔ سامعین محترم، یہ رات ضائع نہیں ہونی چاہیے، اس رات میں اللہ رب العزت کو ہمیں منا لینا چاہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں دعا گو رہنا چاہیے، بارگاہ سمدیت میں ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سرب سجود ہو جائیں، اللہ رب العزت سے قسم قسم کی عبادتیں کر کے، باتیں کر کے رب تعالیٰ کو منا لیا جائے۔ غرض بات یہ ہے کہ کیا نوافل کے ذریعے رب کو منا لیا جائے، فرض نمازیں جو ہم سے چھوٹ گئی ہیں اس کو ریوائز کر دوبارہ پڑھ کر رب تعالیٰ کو منا لیا جائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کر لیں، حضور آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز اس رات کے صدقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ سنت مبارکہ پر عمل پیرا ہوں گا۔ آپ پھر یقین جانیے گا رب تعالیٰ آپ کو اس کی کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا یہ مہینہ تم میں آیا ہے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ تم میں آیا ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو جو شخص اس برکتوں سے محروم رہا وہ تمام، جو شخص غور کیجئے گا حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس رات کی برکتوں سے محروم رہا، بھلائیوں سے محروم رہا، اور پھر اسے نہیں محروم رکھا جاتا کہ اس کی بھلائیوں سے، مگر جو بالکل بے نصیب ہو، جو بالکل بدبخت ہو، بے نصیب ہو، رب تعالیٰ اسے اس رات کی برکتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ سامعین محترم، کتنی بڑی حدیث مبارکہ، غور فرمائیے گا کہ جو شخص اس رات کی برکتوں سے محروم رہا وہ سب سے بڑا بے نصیب ہے۔ آج مجھے بتائیں، ہم رمضان المبارک کا ادب تو دور کی بات، کیا ہم نے اپنے روزوں کو بھی پورا کیا؟ بہت سارے ایسے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ، ایک مہینہ جو رب نے فرمایا یہ آزمائشیں ہیں، اور اس آزمائش کی وجہ سے حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی تھی پہلے پروگراموں میں بھی، کہ یہ جو آزمائش والا مہینہ ہے رب نے فرمایا، اور جو اس آزمائش کو پاس آؤٹ کر دیتا ہے، اس آزمائش سے آگے چلا جاتا ہے، تو رب جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے، روزہ دار کے لیے آراستہ ہو جا، خوبصورت بن جا میرے بندے کے لیے، کیونکہ میرا بندہ عن قریب دنیا کی مشقتوں سے آزاد ہو کر میرے گھر اور کرم میں راحت پائے گا۔ سامعین محترم، مختصر سا وقفہ، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک۔ ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے تھے شب قدر عبادت و برکت و رحمت و سعادت والا مہینہ ہے۔ یہ رات برکت و سعادت والی رات ہے، اور رمضان المبارک جو مہینہ ہے وہ تو رب تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم کر امت محمدی، امت مسلمہ پر رب تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور رب تعالیٰ کی رحمتیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لمیٹڈ نہیں ہے کہ اتنی رحمت میں اپنے بندہ مومن پر کروں گا یا روزہ دار پر اتنی سی رحمت کروں گا، جبکہ نہیں، رب نے فرمایا کہ میں ان لمیٹڈ بے حساب رحمتیں ان کی جھولیوں میں بھر دوں گا۔ سامعین محترم، حدیث مبارکہ میں آیا، ام عائشہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام جس قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں طاقت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، اتنی عبادت کی کوشش جو حضور علیہ السلام فرماتے تھے اتنی کسی دوسرے عشرے میں نہیں فرماتے تھے۔ اور آگے عائشہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھ کو شب قدر معلوم ہو جائے، اگر میں شب قدر کو پالوں تو کیا کروں، تو میں کیا کروں؟ عائشہ نے فرمایا کہ میں اگر شب قدر کو پالوں تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ دعا پڑھو، بار بار پڑھو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور شب قدر میں عبادت کے جو آپ نے سب سے زیادہ عبادت پر جو فوکس کرنا ہے اور جو سب سے زیادہ عبادت کرنی ہے وہ آپ نے نوافل کی کرنی ہے، یعنی نوافل سے بندہ مومن رب تعالیٰ کا قرب پا لیتا ہے، رب تعالیٰ کا قریب بندہ ہو جاتا ہے۔ نوافل کی اتنی بڑی برکتیں ہیں کہ رب تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا پسندیدہ بنا لیتا ہے۔ سامعین محترم، شب قدر یعنی طاق راتوں میں آپ جس رات بھی پالیں، آپ بلکہ یہ اپنا معمول بنا لیں، یہ آپ کریں نہیں، ابھی کچھ ہی لمحے رہ گئے ہیں، یہ جو مہمان مہینہ ہے یہ ہم سے رخصت ہو جائے گا، یہ ہم سے جدا ہو جائے گا، ہم سے بچھڑ جائے گا۔ ہم نے اس مہینے میں کیا دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ رب تعالیٰ
نے یہ مہینہ مہمان کے طور پر ہمیں دیا تھا، کیا رب تعالیٰ کے اس مہمان مہینے کا ہم نے حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ بات پوری دراصل میں یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جو یہ مہینہ ہمیں عطا فرما دیا، اب اس مہینے میں ہم نے رب تعالیٰ کی اس مہمان مہینے کا عبادت میں حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ تو اگر آپ کا دل مطمئن ہوگا، آپ کے دل سے ضرور اطمینان کی گواہی آئے گی۔ لیکن اگر آپ کی اور میری ٹوٹی ٹوٹی عبادت ہوگی تو پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں دعا کر لینی چاہیے کہ یا اللہ العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ سامعین محترم، شب قدر نہایت برکتوں والا مہینے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ درس بھی دیتا ہے کہ اس مہینے کی اس مبارک دن کے صدقے رب تعالی فرش سے فرشتوں کی رحمتوں کے فرشتوں کے نزول فرماتا ہے عرش والوں پر، تو ہمیں فرش والے یہ پیغام بھی دے رہے ہوتے ہیں، یہ میسج بھی وہ کنورٹ کرتے ہیں ہمارے دلوں میں کہ ہم تو تم پر رحمتیں برسا رہے ہیں، ہم تو تمہیں جھولیاں بھر کے تمہارے رحمتوں سے جھولیاں بھر دیتے ہیں، تمہاری جھولیاں بھر جاتی ہیں، ہماری رحمتیں پھر بھی کم نہیں پڑتی۔ آیا تمہاری جو رحمتیں ہیں وہ عرش والوں پر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جیسا کہ حدیث میں بھی آیا کہ جو شخص عرش والے زمین والوں پر رحم فرماتا ہے، فرش والا رب اس بندے پر رحم فرماتا ہے۔ سامعین محترم، ہم نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی دیکھنا ہے۔ عبادت کی رات تو ہے، قیام اور سجود تو ہم نے کرنا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے گریہ وزاری تو کرنی ہے، لیکن ہم نے رب کو منانے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی طرف بھی دیکھنا ہوگا کہ جو آج کل کی سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں، گلوبل وار جسے آپ کہیں، ایک زمینی وبا میں جو ہم پھنس گئے ہیں، اس سے نوٹ کریں آپ کہ عرش یہ فرش پہ جو لوگ بس رہے ہیں، جو لوگ ہیں، ان کی اس وقت کیا سچویشن ہے۔ یہ بھی بڑی غور طلب بات ہے، اور میرا ایک دم ذہن نے اور میرے وہم و گمان میں میری سوچ میں یہ بات چلی کہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شب قدر کی رات تو بڑی فضیلتوں والی ہے، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی آزمائش میں اتنے مبتلا ہوں گے کہ دن میں تو وہ بھوک برداشت کر لیتے ہوں گے، لیکن جب رب تعالیٰ کی رحمتیں افطار کی صورت میں ہماری دسترخوان پر رب تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں، تو کیا ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی ایسے لوگ بھی موجود ہو ہمارے ارد گرد، ہمارے آس پاس، کہ رب تعالیٰ انہیں صرف ایک گھونٹ پانی میسر نہ، ان کو صرف ایک گھونٹ پانی کا میسر ہو، کھجور تک ان کے پاس اویلیبل نہ ہو۔ ان چیزوں کو بھی آپ نے بغور دیکھنا ہے، اور یہ صرف اور صرف رمضان تک نہیں محدود رکھنا، اس سلسلے کو چلانا ہے، سپورٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کے بازو بننا ہے۔ اور اچھا مسلمان ہی وہ ہے جس کے ہاتھ زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنے آس پاس، آس پڑوس بھائی چارے کو کتنا فروغ دیتے ہیں، ہم کتنا رب تعالیٰ کی مخلوق کی عبادت کرتے ہیں، یعنی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ خدمت ایک عبادت ہے، اس لیے میں نے یہاں پر یہ ورڈ یوز کیا تاکہ آپ کے دلوں میں اٹریکٹ ہو کہ خدمت خلق جو ہے وہ ایک عبادت ہے۔ تو آپ نے شب قدر کی فضیلتوں کو سن تو لیا، اس پر عمل بھی آپ حتی الامکان کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور ان کی اس رات کی جو عبادتوں کی فضیلت ہے وہ بھی آپ نے سنی، اور وہ بھی انشاءاللہ العزیز میری امید ہے آپ عبادتیں بھی کریں گے، نوافل بھی ادا کریں گے، سعادت اور برکتوں
والی جرات ہے، انشاءاللہ العزیز اس میں قیام اور سجود بھی ہوگا، بارگاہ سمدیت میں دعا بھی ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ رب تعالیٰ کو راضی کر لیا، لیکن صرف اس سے کام نہیں چلے گا، رب تعالیٰ کی مخلوق کو بھی راضی کرنا ہے، کہ پھر ایسا نہ ہو کہ غریب کا ہاتھ ہو اور امیر کا گریبان ہو، کہ یار جب رمضان المبارک رب تعالیٰ کا مہمان مہینہ تھا، سعادت اور برکتوں والا مہینہ تھا، رب تعالیٰ نے تمہاری دسترخوان کو وسیع کر دیا تھا، تمہارے رزق کو وسیع کر دیا تھا، اور میں تمہارے پڑوس میں تھا، تمہارے چند قدم کے فاصلے میں تھا، میرے پاس دسترخوان پہ کچھ کھانے کا میسر نہ تھا، تم نے اپنے ٹیبل اپنے دسترخوان پر 21 قسم کے کھانے رکھے ہوئے تھے، جو کہ افطاری کے بعد تم نے اسے ضائع کر دیا تھا، اسے پھینک دیا تھا، کیا اس میں تم نے میرا کچھ حصہ کیا؟ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا ہوگا تو پھر یاد رکھیے گا اللہ کے ہاں آپ کی گرفت ہونی ہے، اگر میں نے بھی ایسا نہیں کیا میری بھی گرفت ہونی ہے، حتیٰ کہ کسی نے بھی جو صاحب استطاعت ہو اس نے ایسا نہیں کیا اس کی گرفت ہونی ہے۔ بات دراصل میں یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے قسم کے افطار پارٹیاں کریں، بلکہ بات صرف اتنی ہے، خلوص نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اگر کسی نے ایک کھجور اور ایک پانی کی گلاس کی آپ پلا لیا آپ نے ایک روزہ دار کو، تو رب تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے حدیث شریف میں آیا، رب تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ اس ایک بندے کو جس نے افطاری کروائی ہے، روزہ دار کو جس نے افطاری کروائی ہے، رب تعالیٰ اسے اس کے روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس کے روزے پر بھی فرق نہیں پڑتا لیکن اس کے روزے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی جس نے افطاری کروائی اس دن، افطاری جس دن کروائی اس دن رب تعالیٰ اس افطاری کرنے والے کو 2 روزوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سامعین محترم، یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنی ہوگی۔ رمضان المبارک ہمارے لیے تربیت کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کے روزے ہم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ آپ کی تربیت ہو جائے۔ آپ اور اکثر میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ یار جب روزہ لگتا ہے نا انسان کو پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، بھوک طلب محسوس ہوتی ہے، قسم قسم کے کھانے کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس وقت ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے وہ حلال کھانا جو ہوتا ہے وہ ہم پر حرام کر دیا جاتا ہے، تو میں سوچتا ہوں یار یہ جو ہماری پیاس کی شدت ہمیں لگ رہی ہے، ٹھنڈے پانی پینے کا دل کر رہا ہے، مشروبات پینے کا دل کر رہا ہے، ہمیں کھانے کی چیزوں پہ ہمارا دل اٹریکٹ کر رہا ہے کہ یار یہ بھی کھا لوں یہ بھی کھا لوں، لیکن کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ رمضان بھی نہیں ہوتا، روزے بھی نہیں ہوتے، عید کا مبارک دن ہوتا ہے، اور غریب کا بچہ اس عید کے دن بھی منتظر ہو کہ ابھی کسی کے ہاں سے کھانا آئے گا، ابھی کسی کے ہاں سے کھانا آئے گا، ابھی کچھ کھانے کا بندوبست ہوگا، ابھی کچھ میں اچھا کھاؤں گا، ابھی میں کچھ عید آئی ہے میں کچھ اچھا پہنوں گا، کچھ اچھا کروں گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ بہت کم لوگ ہمارے سامنے ایسے ہوتے ہیں جو غریبوں کا مداوع کرتے ہیں۔ سامعین محترم، میں نے جیسے بتایا کہ مخلوق خدا کی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، تب جا کر تو رب تعالیٰ کو ہم راضی کر پائیں گے۔ اگر رب تعالیٰ کے محبوب بندوں کو، یعنی غریب جو ہوتا ہے نا وہ رب تعالیٰ کے قریب بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کو بڑا پیارا ہوتا ہے، غربت کی وجہ سے وہ اللہ کو بڑا پیارا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی غریب کی آپ کو آہ لگ گئی کہ وہ چلتا ہوا آپ کو شاپنگ سینٹر سے دیکھ لے، آپ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہوں، آپ کے ہاتھ میں اور جگہ خالی نہ ہو، بڑی مشکل سے آپ نے اپنے لیے عید کی شاپنگ کی ہو، اور اس غریب کا بچہ آپ کے سامنے ہو، آپ نے اپنے لیے 3 قسم کے شوز لیے، 3 قسم کے آپ نے اپنے لیے چپل لیے، لیکن وہ غریب کا بچہ روڈ پر تپتی دھوپ میں آپ کے سامنے بغیر چپل کے گھوم رہا ہو، تو یہ یاد رکھیے گا کہ وہ آپ کے لیے دعا تو نہیں کرے گا، لیکن اس غریب کے دل سے آپ کے لیے ایک آہ نکلے گی، اور وہ آہ جب رب تعالیٰ کے
عرش کو پہنچے گی تو وہ عرش ہلا دے گی۔ لیکن اگر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ رب تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ نے اپنے لیے بھی اچھی چیز خریدی، اور جو باہر غریب تھا عید کا انتظار کر رہا تھا اس کے لیے بھی آپ نے اچھی چیز خرید لی، تو جو اس کے دل سے دعا نکلے گی اس دعا میں رب تعالیٰ اتنا اثر رکھے گا اور اس دعا میں اتنا اثر ہوگا کہ وہ رب تعالیٰ کے حضور وہ دعا، وہ آپ کا اچھا کام، اچھا عمل کرنے سے پہلے پہلے رب تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اسے فرما دے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ رب تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کے رزق کی کتنی کشادگی کرتا ہے، رب تعالیٰ پھر آپ پر کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سامعین محترم، ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ علامہ صاحب نے تو شب قدر کو چھوڑ کر ان باتوں پر آ گئے ہیں، تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ باتیں بہت ضروری ہیں، یہ میرے اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اور اس بات کا احساس علماء حق کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کو دلائے کہ اس وقت حضور کی امت مسلمہ کن پریشانیوں سے گزر رہی ہے۔ پھر یہاں بات ختم نہیں ہوتی کہ آپ نے اگر کسی روزہ دار کو روزہ کروایا تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلاؤں گا۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا جو ثواب ہے وہ جنت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا جو ثواب ہے وہ جنت ہے۔ تو ایک دوسرے سے سامعین محترم صبر کا مظاہرہ کریں، ایک دوسرے سے ہمدردی رکھیں، ایک دوسرے سے اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کریں۔ یہ رشتہ جب آپ قائم کریں گے، اور سامعین محترم ناظرین کرام اس چیز کو بھی آپ دیکھیں کہ آپ مخلوق خدا یعنی خلق سے، مخلوق سے اپنے ایک رشتہ قائم کیا کریں۔ اور یہ حضور علیہ السلام کا معمول ہوا کرتا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کی خیر خبر لیا کرتے تھے۔ یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، صرف اپنے صحابہ کرام تک نہیں محدود رہ جاتی، بلکہ آپ اپنے آس پڑوس جو کہ مسلمان بھی نہیں ہوتے تھے ان کی بھی خبر آپ علیہ السلام رکھتے تھے۔ اور یہ پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے، ہمسائیوں کے جو حقوق ہوتے ہیں ان میں سب سے نمایاں حقوق ہی یہی ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، شب قدر میں جو ہم مثبت پیغام دیں لوگوں کو، ہماری طرف سے یہی مثبت پیغام ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے اس رات کو تو بڑی برکتوں اور وسعتوں والا فرمایا۔ اس رات رب تعالیٰ اپنے مومنوں کو، اپنے بندوں کو بڑی رحمتیں نازل فرماتا ہے رب تعالیٰ اپنی، اور انوار و تجلیات کی بارشیں، نور کی برسات فرماتا ہے رب تعالیٰ اپنے بندوں پر۔ لیکن وہ بندے رب تعالیٰ کی رحمت سے مستفید ہو کر کیا جو زمینی لوگ ہیں ان پر رحم کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے؟ اس چیز کو ضرورت ہے، اس چیز کو کہ ہم اس چیز کو دیکھیں، اور اگر ہم مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمیں محسوس کر لینا چاہیے، غریبوں کا مداوع کر لینا چاہیے، ان کا احساس کر لینا چاہیے۔ احساس سب سے بڑی چیز ہے کہ اگر کسی نے کسی غریب کا احساس کر لیا، گویا ہوا یہ کہ اس نے فلاح پا لی۔ سامعین محترم، شب قدر کی نفل نمازوں کی جو ایک لسٹ ہے بہت لمبی ہے۔ آپ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرتے ہیں، طرح طرح قسم کی نوافل ہیں، آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ آئیں میں آپ کو کچھ شب قدر کی جو نوافل ہے اس کے بارے میں بتا دوں، اور ایک نوافل کا جو ایک طریقہ ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس نوافل کو طاق راتوں میں 29ویں شب کو آپ کریں، 27ویں شب کو آپ کریں، انشاءاللہ العزیز بڑا فائدہ ہوگا آپ کو۔ رمضان المبارک کے طاق راتوں میں ان نوافل کو اکثر سے پڑھنا چاہیے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ پہلی چیز آپ غور کیجئے، آپ نوٹ کیجئے گا
کہ بعد نماز عشاء، پہلی چیز کیا کریں، بعد نماز عشاء 7 بار سورہ قدر پڑھیے، بعد نماز عشاء 7 بار سورۃ القدر پوری مکمل تلاوت کریں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہر مصیبت سے آپ کو نجات ملے گی، اور 1000 فرشتے، جو شخص 7 بار بعد نماز عشاء سورہ قدر پڑھتا ہے 1000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کریں گے۔ دوسری بات، 2 رکعت ترکیب، یعنی وہی نوافل والی جس طرح ترکیب آپ کرتے ہیں 2 رکعت نماز کی، اس طرح کی ترکیب، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 3 بار اور سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اس کی فضیلت سنیں، اس کی فضیلت یہ ہے کہ شب قدر کا جو ثواب ہوگا، جو شخص یہ نوافل اس انداز میں پڑھے گا اس کو شب قدر کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرما دے گا، اور ایک شہر جنت میں دیا جائے گا۔ جو اس طرح عبادت کرتا ہے 2 رکعت نوافل کی، اس کو ایک شہر جنت کا دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک ہوگا، جو اتنا وسیع ہوگا، اتنا لمبا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ 2 رکعت ترکیب جس طرح نماز کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں، الحمد کے بعد سورۃ القدر 7 بار پڑھے اور سورہ اخلاص بھی 7 بار پڑھے، سلام کے بعد استغفار اور درود شریف پڑھے۔ اللہ رب العزت نے اس کی فضیلت یہ رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو اور اس کے ماں باپ کو بخش دے گا۔ جوانوں، یہ عمل ضرور کیجیے گا کہ ترکیب کے ساتھ جس طرح آپ نوافل یا کوئی بھی 2 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں، الحمد شریف کے بعد 7 بار سورۃ القدر، 7 بار سورۃ الاخلاص کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت اس کا آپ کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ اللہ رب العزت اس نماز پڑھنے والوں کا، جو یہ نماز پڑھ لیتا ہے، اس کا اہتمام کر لیتا ہے، اس کا اور اس کے ماں باپ دونوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو جوانوں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو نفل ہے یہ اپنے لیے، اپنے والدین کی بخشش کے لیے ضرور پڑھیے گا۔ اس کے بعد 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ ترکیب، ہر رکعت کے بعد الحمد شریف کے بعد 3 بار سورہ قدر اور 3 بار سورہ اخلاص، یہ آپ پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ جو کچھ چند 3-4 عبادتیں آپ کو بتائی، یہ عبادتیں شب قدر کی عبادتیں ہیں۔ آپ اپنے لیے اس کو ذہن نشین کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں اور بتائیں کہ شب قدر کی یہ فضیلت، یہ عبادت، یہ نوافل اگر اس انداز میں کیے جائیں جس انداز میں میں نے بتائے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ فضیلتیں رکھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، شب قدر کی جو عبادتیں ہیں، شب قدر کی جو سعادتیں ہیں، شب قدر کی جو رحمتیں ہیں، شب قدر کی جو انعامات ہیں، رب تعالی ہمیں وہ انعامات نصیب فرمائیں، اور شب قدر میں ہمیں یہ دعا، جس دعا کی تاکید حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اماں عائشہ کے ذریعے ہم تک پہنچائی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ضروری نہیں کہ جو شب قدر کو پالے یا اس رات کو پالے تو یہ پڑھا کرے، بلکہ اس کو معمول بنا لے۔ طاق میں جتنی بھی راتیں رہ گئی ہیں طاقرات، اس کو یہ معمول بنا لے کہ جیسے ہی رات ہو جائے قیام کرے، نوافل کا اہتمام کرے، عبادتوں کا اہتمام کرے، اور پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائے، رب تعالیٰ کی بارگاہ سمدیت میں سجدہ ریز ہو جائے، اپنے تمام تر گناہوں کو سامنے رکھ کر اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو جائیں، رب تعالیٰ سے گریہ وزاری کریں، رب تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کی بخشش کی، مغفرت کی تمام چیزیں رب تعالیٰ سے مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز رب تعالیٰ شب قدر کی رات آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا، اور رب تعالیٰ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو شب قدر کی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی جھولیوں کو اللہ رب العزت کی ملائکہ کی رحمتوں سے بھر دے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ کہا سنا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم زد فزد وما علینا الا البلاغ المبین۔